السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی زبردست ڈرامہ سیریل معصوم کی، جس میں عمران اشرف کی کمال ایکٹنگ ایک بار پھر سے ہم سب لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب نے دیکھا پچھلی قسط میں نیلی کی دلشاد فیصل آبادی کے ساتھ پیار بھری شرارتیں جاری ہوتی ہیں اور وہ اس کے ساتھ نہ نہانے کا مذاق کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نیچے گھر میں جا کر غسل خانہ ہے، جا کر نہا لو۔ لیکن اس میں اس کی شرارت ہوتی ہے کیونکہ دلشاد تو بہت سادہ مزاج آدمی ہے، وہ نیلی کی بات کو سچ سمجھ کر چلا جاتا ہے اور نیلی کی بات پہ ہاتھوں بہت ڈانٹ کھاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کی ڈانٹ نیلی کے دل میں ایک تڑپ پیدا کر دیتی ہے، جس پر وہ اپنے نازک ہاتھوں میں پانی کی بالٹی اٹھا کر اوپر دلشاد کے کمرے میں لے آتی ہے اور کہتی ہے لو اس سے نہا لو۔ تو دلشاد کو یقین نہیں آتا، لیکن بعد میں وہ شکر ادا کرتا ہے کہ چلو پانی تو نصیب ہوا۔ اب کہانی میں مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بہت شکریہ کے ساتھ سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد نیلی دلشاد فیصل آبادی سے ایک رومانٹک گانے کی فرمائش کرتی ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ میں ہر قسم کے گانے کا ماہر ہوں، آپ حکم کریں، لیکن آپ نے مجھے دل توڑنے کا طریقہ نہیں بتایا جس سے میری آواز میں درد آئے۔ تو وہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنے سے پہلے کسی زندہ چیز سے دل لگانا بھی ضروری ہے، یعنی محبت ضروری ہے، جس پر دلشاد فیصل آبادی کہتا ہے ہاں مجھے تو محبت ہے۔ ناظرین، دلشاد کے منہ سے یہ سنتے ہی نیلی کے چہرے پر غم اور جلن صاف نظر آتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ جس سے تمہیں محبت ہے اس کا نام کیا ہے اور وہ کیسی لگتی ہے۔ دلشاد فیصل آبادی کے انکار پر نیلی بہت اصرار کرتی ہے اور اس اصرار پر دلشاد فیصل آبادی اس کو بتاتا ہے کہ اس کا نام رانی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ جب نیلی کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ رانی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بھینس ہے تو اس کی جان میں جان آتی ہے اور اس کی لبوں سے کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس آ جاتی ہے۔ دوسری جانب وجدان کی ماں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہسپتال پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کا فیملی ڈاکٹر جو اس کا دوست بھی ہے اس کو مشورہ دیتا ہے کہ تم اپنی ماں کی بات مان لو اور شادی کر لو تاکہ ان کے بی پی کنٹرول ہو۔ نیلی خوشی سے دلشاد فیصل آبادی کو محبت کے اوصاف بتاتی ہے کہ کرو تو عبادت، مل جائے تو جنت اور اگر نہ ملے تو زندگی بھر کا انتظار، جس سے دلشاد فیصل آبادی اس کی باتوں کی تعریف کرتا ہے اور وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ نیلی باتوں باتوں میں دلشاد کا نام بدلنے کی سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا نام تمہاری طرح بہت پیارا ہے مگر دیہاتی ہے، اس کو بدلنا ہوگا اور ماڈرن سنگر جیسا، راک سٹار جیسا نام رکھنا ہوگا۔ جس پر دلشاد کی بہن کہتی ہے کہ صرف نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، لک بھی بدلنی ہوگی، جس پر نیلی بھی اس کی بات میں ہاں ملاتی ہے اور دلشاد کا راک سٹار جیسی لک ہونی چاہیے۔ دلشاد پھر اپنی غریبی کا رونا روتا ہے کہ راک سٹار جیسے کپڑے خریدنے کے پیسے کہاں سے آئیں گے، جس پر نیلی خفگی کا اظہار کرتی ہے، لیکن دلشاد کہتا ہے ہمارے ساتھ تو کمرے میں ایک چڑیل بھی رہتی ہے، تو اگر میں راک سٹار جیسی لک اختیار کروں گا تو وہ کہیں اس کو برا نہ لگے۔ جو رات آتی ہے اور مجھے دلشاد کی آوازیں دیتی ہے، جس پر نیلی فوراً اپنے دل کی بات کر دیتی ہے کہ کیا پتہ وہ چڑیل تمہیں پسند کرتی ہو اور تبھی تمہارے پیچھے آ کر تمہیں آوازیں دیتی ہو، کیونکہ اصل میں تو چڑیل نیلی ہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح وہ اپنی پسند کا اظہار کر دیتی ہے۔ کیا دلشاد کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی اور اس کو معلوم ہوا ہوگا کہ نیلی اس سے محبت کرتی ہے یا نہیں؟ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی میں مزید آگے جانے سے پہلے ضرور سبسکرائب کریں۔ جی تو بڑھتے ہیں آگے، لیکن یہاں دونوں کے دل کے تار دلشاد کی بہن چھیڑ دیتی ہے، کیونکہ دلشاد کہتا ہے کہ میرے اتنے خراب دن بھی نہیں ہے کہ میں چڑیل سے پیار کروں۔ نیلی فوراً پوچھتی ہے تو کس سے کرو گے، جس پر دلشاد کی بہن جو بہت تیز ہوتی ہے نیلی کے جذبات سمجھ چکی ہوتی ہے تو کہتی ہے بھائی تو کسی لمبے بالوں والی سے پیار کریں گے جیسے کہ نیلی جی۔ یہ بات نیلی کے دل میں خوشی کے طوفان لے آتی ہے۔ ادھر نیلی کی دوست رجو کی نوکری چلی جاتی ہے اور دلشاد کو ایک لنڈے کی دکان پر نوکری مل جاتی ہے، جس کو گانے گا کر گاہک بلانے ہوتے ہیں۔ دلشاد اپنی لک مکمل تبدیل کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے تو راک سٹار بن جاتا ہے، مگر اس کو دیکھ کر اس کی بہن اور نیلی کی ہنسی رکتی ہی نہیں، کیونکہ وہ اصل میں جوکر لگ رہا ہوتا ہے۔ نیلی دلشاد کو آفر کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جا کر راک سٹار جیسے ڈریس لے کر دے گی۔ نیلی رجو کی نوکری کے لیے اس کے دفتر میں جا گھستی ہے اور اس کے باس کے پاس چلی جاتی ہے جو کہ میٹنگ میں ہوتا ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ تم نے میری دوست کا رزق کھا لیا ہے۔ رجو
होकर, जिस पर वो रजो के नाम से नावाकफियत का इजहार करता है, लेकिन बाद में इसको मालूम होता है कि ये मिस रजा की बात कर रही है, मगर वो नीली की मासूमियत से मुतासर हो जाता है और अपनी मीटिंग कैंसिल कर लेता है। नीली इसको गरीब की रोज़ी पर लंबा लेक्चर देती है और कहती है, आप इस कुर्सी के काबिल नहीं हैं, आपकी सेक्रेटरी ने मेरी दोस्त को खाना लेने के लिए भेजा और ऊपर से आप आ गए, जिसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई। वजदान साहब के दफ्तर के फर्नीचर की सेटिंग में से नीली गलतियां निकालना शुरू कर देती है और ये बात कुछ वजदान साहब के दिल में घंटियाँ बजाना शुरू कर देती है। वजदान साहब तो जैसे किसी खूबसूरत वादी में घूम रहे हों, कुछ ऐसा महसूस करने लग जाते हैं नीली की हरकतों पर। इधर दिलशाद की बहन इसको बताती है कि नीली इसको चाहने लग गई है, मगर वो उसको चुप करा देता है। नीली के इस कारनामे से इसके दोस्त की नौकरी वापस आ जाती है, लेकिन असल में नौकरी वापस नहीं आती, नीली तक पहुंचने का एक पुल बन जाता है। दूसरी तरफ नीली फिर दिलशाद को डराने के लिए इसके रूम में रात को मोमबत्ती लेकर पहुंच जाती है, जिस पर दिलशाद साहब को भी गैरत आती है कि आज मैं इस चुड़ैल को बता दूंगा कि फैसलाबादी कितने बहादुर होते हैं, और इस पर चादर डालकर इसको मारने लग जाता है, जिस पर यह राज खुल जाता है कि ये कोई चुड़ैल नहीं बल्कि नीली है। दिलशाद चोरी करता है, जिस पर नीली से प्यार से इसे बुद्धू बोलकर फिर चली जाती है। लेकिन जब नीली सुबह वजदान साहब को अपने घर देखती है तो बहुत हैरान होती है और खुश भी। क्या यहाँ से नीली और दिलशाद की कहानी में वजदान साहब की एंट्री होगी? कमेंट करके ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अगली किस्त में हम देखेंगे कि एक तरफ तो नीली दिलशाद से इजहार मोहब्बत कर लेगी और दिलशाद भी इस बात को मान लेगा, लेकिन दूसरी तरफ नीली वजदान साहब के ऑफिस ज्वाइन कर लेगी, क्योंकि वजदान साहब तो इसको दिल में पहले ही जगह दे चुके हैं। तो अब क्या, एक अमीर बिजनेसमैन और दूसरी तरफ एक गरीब सिंगर, कौन थामेगा नीली का हाथ? देखते हैं आने वाली किस्त में।